السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ معزز صدر جلسہ، ذی وقار علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد آپ حضرات اور سامعین کے سامنے میں نے سورہ ذاریات کی بڑی ہی مشہور آیات پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہم اور آپ کو جو باتیں سمجھائی اور بتلائی گئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو ایک بامقصد مخلوق بنایا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد عطا فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ایک مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری اپنی زندگی کی صبح و شام، ہمارے اور آپ کے گھر اور آنگن یا گلی محلے کی سبھی باتیں اسلامی شریعت کی روشنی میں ایک بامقصد زندگی کے دائرے میں گزرنی چاہیے۔ بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتبار عطا فرمایا ہے تو اسی مقصد کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ۔ اللہ نے فرمایا کہ رب نے جو ذمہ داری انسانوں کو عطا کی ہے، انسانوں کو عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری قبول کرنے کی دعوت دی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سب نے انکار کر دیا، کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے تابع رکھیں، اس ذمہ داری کا حامل بنا سکیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ ذمہ داری عطا کی، اس نے قبول کر لی۔ اب میری اور آپ کی زندگی، اس کی معنویت، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، اس کا وزن، اس کی اپنی شناخت، اس کی اپنی پہچان، اور سچ مانے تو اس زندگی کی اصل پہچان اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک بامقصد مخلوق سمجھنا شروع کریں۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ایک سے زائد مقامات پہ دہرائی. رب نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں اس کا یقین نہیں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ رب نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد متعین کیا. اور یاد رکھنا، آج کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مقصد کو قبول کرنے تیار نہیں ہوں. نہیں، یہ مقصد طے ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہمیں پیدا کیا، روحوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے عہد و اقرار لے لیا. اب اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، رب ذوالجلال کی مرضی سے اس دنیا میں آتے ہیں. بالکل اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے طے کر دیا. میں اور آپ اگر اپنی زندگی کے اس مقصد سے پیچھا چھڑانا چاہیں نہیں چھڑا سکتے. ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہمیں اس مقصد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ کہنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں. رب نے ہم اور آپ کو ایک بامقصد مخلوق بنا دیا ہے. اب ہم اور آپ یا تو اس مقصد کو پورا کر کے رب کی جنت کے حقدار بننے والے ہیں، یا اس مقصد میں ناکام ہو کر، اس مقصد کی تکمیل اور پورا کرنے میں ناکام اور نامراد ہو کر قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بننے والے. بھائیو، آج کے اس خطاب میں جو سب سے پہلی بات مجھے آپ حضرات کے سامنے کہنی ہے اور کرنی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں، اپنے آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں، اپنے آپ کے اندر یہ شعور پیدا کریں، اپنے آپ کے اندر یہ احساس جگائیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے. ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. ہماری اور آپ کی پہچان اصل میں اسی مقصد سے وابستہ رہنے میں ہے، اسی مقصد کو پورا کرنے میں ہے، اسی مقصد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے میں ہے، اسی مقصد کو پورا کرنے میں اپنی زندگی لگانے میں ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی مقصد سے جڑی رہی، ہماری قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ ہوگی. ہمارا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہوگا. اور جب میری اور آپ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھ جائے گی، رب ذوالجلال پھر کائنات کے ذرے ذرے پر ہماری اور آپ کی ہیبت بھی طاری رکھے گا، میری اور آپ کی حیثیت بھی دنیا میں بچا کے رکھے گا، اور دنیا والوں سے ہماری اپنی اس حیثیت کا اعتراف بھی کروائے گا. آج میری اور آپ کی زندگی کا اگر کوئی المیہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کا اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بعد سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہی کہ ہماری زندگیاں بے راہ روی کا شکار ہیں. ہماری زندگی کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ہم ایک مقصد کے، ایک منزل کے مسافر ہیں. ہماری اپنی صبح و شام ہمیں نہیں بتاتی کہ ہمیں اپنے مقصد کی پہچان ہے. ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہے. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ان کی اپنی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ خود انہیں اس کا احساس نہیں کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئیں. بھائیو، مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے اسلامی شریعت کے دو ایسی مثالیں دینا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے آپ کی اس حیثیت کو واضح کریں گی کہ مقصد سے جڑ گئے تو آپ کتنے عظیم ہو جائیں گے، اور مقصد سے اگر ٹوٹ گئے تو آپ کس قدر بے وزن ہو جائیں گے. مقصد اگر آپ کی زندگی میں نمایاں رہا، آپ کی حیثیت کس قدر زیادہ اونچی ہو جائے گی، اور مقصد سے اگر غفلت میری اور آپ کی زندگی میں آئی تو ہم کتنے زیادہ نچلے ہو جائیں گے، کتنے گر جائیں گے، اس کا اندازہ آپ لگاؤ. بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہا لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کو رب نے دل دیے ہیں لیکن کبھی وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، رب نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، رب نے انہیں کان دیے ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی، مقصد زندگی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ہدایات بھیجی، آسمانی کتابیں بھیجی. اللہ تعالیٰ نے حق بات لوگوں تک پہنچائی. کیوں؟
اپنے کانوں سے سن سکیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے اس دعوت حق کو سمجھ سکیں، رب کی بندگی کو سمجھ سکیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی سب چیزوں کے لیے صلاحیتیں دی تھیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنے دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیا، اپنی سماعتوں سے سننے کا کام نہیں لیا، رب نے کیا کہا؟ کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے۔ ایک انسان اگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا، وہ زمین پہ چلتا پھرتا انسان ہوگا، لیکن رب ذوالجلال کی نظر میں مقصد سے غافل ہو کر جینے والا انسان نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوا کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ نچلا ہوا کرتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس کے مقابلے اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیتا ہے، اپنے آپ کو اس مقصد سے جوڑے رکھتا ہے، مقصد کی تکمیل میں اپنی صبح و شام گزارتا ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے سماجی اور عائلی معاملات میں، سب جگہ اپنے آپ کو مقصد سے جوڑے رکھ کر اپنے معاملات کو اپنے مقصد کی روشنی میں طے کرتا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے آپ اندازہ لگاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر، اسی طرح دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت نقل فرمائی۔ یہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ ما اعظمکی، اے اللہ تعالیٰ کے گھر، اے کعبہ، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس قدر زیادہ محترم بنایا ہے، کس قدر زیادہ عظمت والا گھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا ہے۔ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کس قدر زیادہ عظیم ہے۔ لیکن اے کعبہ، ایک مسلمان، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تجھ سے بھی کہیں زیادہ عظمت والا، تجھ سے بھی کہیں زیادہ حرمت والا ہو جاتا ہے۔ بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے، مومن وہ جو اپنی زندگی کے مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت مرفوعاً بھی آئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا خود اپنا بھی جملہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہا کہ ایک مسلمان کی عظمت اور حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ بھائیو، ایک سیدھا سا سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ رب نے کچھ لوگوں کو کہا وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، اور وہیں نبی نے یہ کہا کہ کسی کی عظمت کعبۃ اللہ سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی بات آخر کون سی بات ہے؟ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بنیاد ہے، ایک ہی مسئلہ ہے جو یہ فرق پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے مقصد سے غافل ہوتا ہے، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ انسان تو انسان جانوروں کی صف میں بھی جگہ پانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی اگر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، با مقصد زندگی گزارتا ہے، زندگی کا جو مقصد ہے اسے اہمیت دیتا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ اتنا بلند کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عظمت اور حرمت والا انسان بن جاتا ہے۔ بھائیو، یہیں سے سمجھ لو کہ زندگیوں کو با مقصد بنانا میری اور آپ کی زندگی میں کس قدر زیادہ اہمیت والا عمل ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کی کتنی ضرورت ہے، آپ یہیں سے اندازہ لگاؤ۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دوسری مثال ذکر کرتا ہوں جو مجھ کو اور آپ کو بتلائے گی کہ ایک انسان کی زندگی میں مقصد کس قدر زیادہ فرق پیدا کرتا ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں، لیکن وہی اس کے مقابل جو روایت ہے، اس روایت اس حدیث کے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ کیا واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ روز قیامت ایک بڑے ہی طاقتور، بڑے ہی مضبوط قسم کے پہلوان انسان کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا اسے جب وزن کیا جائے گا، ایک مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں بن پائے گا، ایک مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں بن پائے گا۔ یہ ایک روایت یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث سے ہوتی ہے، اس کے مفہوم سے ہوتی، اور وہ صحیح حدیث کیا ہے؟
ایک واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے، کھجور کے تنے پر ہیں، کھجور کے درخت کو صاف کر رہے ہیں۔ اسی دوران تیز ہوا چلنے لگتی، کھجور کا درخت حرکت کرنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں، ہوا کا جھونکا کہیں ان کو اوپر سے گرانا دے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں پر سے ان کا تہبند یا ان کا اپنا جو لباس ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کی نظر پڑتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں، یعنی ان کے پیر، پتلی پتلی پنڈلیاں، گوشت بالکل نہیں، بالکل پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر بے ساختہ صحابہ کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، صحابہ کی ہنسی چھوٹ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیوں ہنستے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی وجہ نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے پیروں پہ نگاہ پڑی، اتنی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں کہ بے ساختہ ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، کہا تھا کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی یہ دو پنڈلیاں ہیں جو پتلی پتلی جس پہ ابھی ہنس رہے تھے، کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ جو پنڈلیاں ہیں احد پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ وزنی قیامت کے دن ثابت ہوگی۔ احد پہاڑ کیا ہے؟ آج کا اندازہ 12 سے 15 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی پہاڑی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کو اللہ کے نبی نے اس سے کہیں زیادہ وزنی ثابت ہونے والی قرار دیا۔ بھائیو، ایک سیدھا سا سوال آپ کے سامنے، پہلی روایت میں ایک موٹا تازہ پہلوان مچھر کے برابر بھی وزن نہ کر سکا، اور دوسری روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے کہیں زیادہ وزن ہو گئی۔ یہ کون سا وزن ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں میں نظر آتا ہے؟ بھائیو، یہ وہی ہے، با مقصد زندگی گزارنے والے انسان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی شناخت بدل جاتی ہے، اس کی پہچان بدل جاتی ہے، اس کا اپنا مقام بدل جاتا ہے۔ اور یقین مانو جو آدمی با مقصد زندگی گزارتا ہے وہ رب کا سب سے چہیتا بندہ بن جاتا ہے۔ بھائیو، آج کی اس خطاب میں جو پیغام مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ میری اور آپ کی زندگی کی آج کی اگر ضرورت ہے، ایک مسلمان ہونے کے بعد، ایک اسلام کا نام لیوا ہونے کے بعد، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، وہ بہت تجربہ کار ہو کہ ذرا کم سمجھ ہو، وہ آدمی عالم ہو کہ یہ عام آدمی ہو، وہ دنیا کا کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، ایک بنیادی مسئلہ جو آج کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو با مقصد زندگی بنانے کی فکر کریں، ہم اپنے آپ کو اپنے مقصد سے جوڑنے کی فکر کریں۔ سوال یہ ہے کہ وہ عظیم مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا فرمایا؟ وہ عظیم مقصد کیا ہے جو مقصد میری اور آپ کی زندگیوں میں اتنا فرق پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی نظر میں اس قدر زیادہ ہمیں بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری حیثیت کو اس قدر زیادہ بڑھا دیتا ہے؟ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی اسی آیت میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں، وہ میری عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور یقین مانو، رب کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی رب کی بندگی میں گزر جائے، رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کی پہچان بن جائے۔ بھائیو، آج ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بندگی مجبوری کا نام نہیں ہے، بندگی پابندی کا نام نہیں، بندگی بوجھل دل کے ساتھ کرنے کا نام نہیں۔ یہ وہ بندگی ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اگر رب نے اس کے لیے منتخب کیا تو یہ میری اور آپ کی سعادت کی بات ہے، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ پہچان کیا ہے ہماری؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بعض سلف سے ایک بڑا پیارا جملہ منقول ہے، یہ انسان فخر کیوں کرتا ہے، یہ انسان فخر کیوں کرتا ہے جب اس کی حیثیت یہ ہے کہ 2 مرتبہ پیشاب کی جگہ سے یہ گزر کے دنیا میں آتا ہے۔ اس انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ نہ حقیر سا انسان
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائع مہین سے پیدا کیا، حقیر سے پانی سے پیدا کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے تو رب نے اعتبار دے دیا کہ اسے اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لیا۔ رب نے اسے یہ سعادت دے دی کہ اپنی زندگی میں اس رب کی بندگی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ مسلمانوں، رب کی بندگی ہماری مجبوری نہیں، رب کی بندگی ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ رب ذوالجلال کی عبادت کرنا، اس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا، یہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں بڑا کامیاب بزنس مین ہو کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، سماج اور سوسائٹی میں ایک لیڈر کی حیثیت سے ہمیں شناخت مل جائے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، کوئی سیلیبریٹی بن جائے کھیل کود کے میدان سے یا کسی غلط سلط کسی بھی میدان سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کر لیا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایک انسان کو اتنی عظمتیں اتنی بلندیاں کسی اور میدان سے نہیں مل سکتی جو بلندی، جو عظمت، جو اونچائی، جو مقام، جو شہرت، جو حیثیت، جو پہچان، جو شناخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے مل سکتی۔ اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تعریف فرمائی اور کئی حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے تعریف کا لفظ منتخب فرمایا تو وہ لفظ یہ تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے غلام کو رات کی تاریکی میں، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ نبی کی نبوت کے بعد بھی اگر نبی کا سب سے بڑا کوئی کمال ہے، نبی کی نبوت کے بعد نبی کا سب سے بڑا کوئی مقام ہے، وہ یہی ہے کہ وہ رب کے بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں جینے والے ہیں۔ اسی لیے تعریف کے مقام پہ نبی کو عبد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی ابتدا میں بھی کہا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے۔ بھائیو، زندگی میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کی بندگی میں زندگی گزر جائے، میری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے رنگ میں رنگ جائے، اس سے زیادہ بڑی کوئی سعادت نہیں، اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھنا، اس مقصد کی جتنی اہمیت میری اور آپ کی زندگی میں ہوگی، دنیا والوں کی نظر میں میری اور آپ کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ وہی متعین فرمائیں گے۔ اس مقصد کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں جتنی اہمیت دیں گے، دنیا والوں کی نظر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اہمیت ہمیں بھی دلائیں گے۔ رب نے فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی برتر رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تم اپنی زندگیوں کو اپنے مقصد سے جوڑ لو گے، تمہاری زندگی بامقصد زندگی بن جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں تمہیں سربلند کر لے گا۔ اور یاد رکھنا بھائیو، کوئی ایسا کوئی جو کہتے خفیہ فارمولہ نہیں، کوئی خفیہ فارمولہ نہیں، سارے حل اپنی جگہ۔ ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لو، اور اگر یقین نہیں آتا تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، آزما کر دیکھنا چاہو تو آزما کر دیکھو، اور اگر یقین نہیں آتا ہے پہلے دیکھنا چاہتے ہو تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ مسلمان جب جب با مقصد ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اوپر اٹھایا ہے، جب جب مسلمان اپنے مقصد سے جڑا اللہ تعالیٰ نے اسے اونچا اٹھایا، اور جب جب وہ اپنے مقصد سے غافل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے نیچے کر کے دکھلایا۔ بھائیو، میں جو پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کام ہو، سب سے بڑا مشغلہ ہو، سب سے بڑا کارنامہ میری اور آپ کی زندگی کا یہی ہو کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینے والے بن جائیں۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہوئے گزاریں، اور عبادت کا مطلب یہ کہ جسے ہم نماز کہتے ہیں، جسے ہم روزہ کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ حج کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ دیگر عبادتوں کے نام دیتے ہیں، صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ یا پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سے ایک عبادت تو وہ ہے
جسے ہم عبادت محضہ کہتے ہیں، یعنی خالص عبادت. خالص عبادت، اس میں صرف بندہ اپنے رب کے لیے عبادت کرتا ہے. یہ عبادت محضہ. نماز عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام اور پابندی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا عبادت ہے، اللہ کے لیے روزے رکھنا عبادت ہے، مال اللہ نے دیا ہے صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے. ہاں یہ سب عبادت ہے، لیکن یاد رکھنا یہی صرف عبادت نہیں. زندگی جو میری اور آپ کی بندگی، میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد اللہ کی بندگی ہے، وہ صرف یہی عبادتیں نہیں. ہماری زندگی کا مقصد، بندگی کا مطلب نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر صرف یہی عبادتیں کریں. عبادت کی دوسری ایک قسم ہے جس کو عبادت غیر محضہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ زندگی کے سارے معاملات، رب اور بندے کے درمیان کے معاملات کے علاوہ جتنے معاملات، میرا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ، میرا اپنا بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے آپ کے گاہک کے ساتھ، یا میں اگر کہیں خدمت کر رہا ہوں تو بحیثیت خادم، یا اگر میں دکان چلا رہا ہوں تو دکاندار، کمپنی ہے تو کمپنی، زندگی میں جہاں جیسے بھی ہو، ہر جگہ کے اپنے سارے معاملات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے رنگ میں رنگنے کی عادت ڈال لو، ہم اور آپ سارے معاملات انجام دیں. وہ ہماری دنیا ہے، وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہمارا اپنا گھر ہے، وہ ہمارے اپنے ذاتی مسائل ہیں، وہ میری اپنی ذاتی بات ہے. ساری باتوں کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں حل کرنے والے بن جائیں، یا ہماری ضرورتیں بھی ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بن جائے گی. یاد رکھنا، ہم اور آپ اگر تجارت کر رہے ہیں، تجارت ہماری تجارت ہے، لیکن ایک تاجر سوچتا ہے تجارت حلال ہی کروں گا، حرام نہیں کروں گا، اور تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، نہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایسا کرنے سے میری تجارت بھی متاثر ہوگی اور ایسا کرنے سے میرا رب بھی ناراض ہوگا. آپ ایک اچھے تاجر بھی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ایک اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے. آپ کی اور میری زندگی کا ہر معاملہ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ گزارنے لگ جائیں کہ یہ میرا معاملہ ہے، لیکن معاملہ ہونے کے ساتھ یا معاملہ ہونے سے پہلے رب کی بندگی کا معاملہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں گا، ہر معاملے کو اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزاروں گا. چاہے میرا ذاتی معاملہ ہو، میرے گھر بار کا معاملہ ہو، میرے بستی محلے کا معاملہ ہو، میری اپنی تجارت ہو، یا ہماری اپنی سیاست ہو، یا زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، اسلامی تعلیمات کی میں ہر جگہ پابندی کروں گا. وہ آپ کے معاملات رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تمہیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے 2-4 حوالے دینا چاہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے. صحابہ کی نظر پڑی ایک آدمی کے اوپر، جو آدمی چلا جا رہا تھا لیکن بڑا ہٹا کٹا نوجوان تھا، بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، جسامت کافی زوردار قسم کی تھی. صحابہ نے اسے دیکھا تو اس پہ عش کرنے لگے، کہنے لگے بڑا جوان مرد انسان ہے، اور کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا یہ اللہ کی راہ میں نکلتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتا. صحابہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اتنا مضبوط پہلوان قسم کا نوجوان ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا تو کس قدر زیادہ جو ہے جوان مرد قسم کا مجاہد بنتا. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ سنو، اگر وہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ محنت کر کے کچھ روزی روٹی کمائے، محنت کر کے کچھ روزی روٹی کمائے جس سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جائے، اس کا اس کام کے لیے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. اگر وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محنت، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق محنت کرے اور روزی روٹی کما کر اپنے بوڑھے والدین کو حلال لقمہ فراہم کر سکے، ان کے لیے دانے پانی کا انتظام کر سکے، اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. اور اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اس طرح جا کر مال کمائے اور دنیا میں لوگوں کے سامنے فخر و مباحات کا اظہار کر سکے، تو اس کا نکلنا پھر شیطان کی راہ میں. بھائیو،
اس حدیث کے پہلے ٹکڑے پہ آپ غور کریں. ایک آدمی اپنی تجارت کے لیے جا رہا ہے، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ رہے ہیں کہ اس کا روزی روٹی کے لیے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. سادہ سا مسئلہ ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، اگر آپ اس نیت کے ساتھ گزارتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے رب کی بندگی کا بھی ہے، یہ میری تجارت بھی ہے، میری عبادت بھی ہے، یہ میری بیوی کے ساتھ معاملہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ رب کی بندگی بھی ہے، یہ میرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا حسن سلوک بھی ہے ان کے ساتھ، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، یہ میرے اپنے بچوں کی تربیت، یہ بچوں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ میرے بچوں کا حق بھی ہے، یہ رب کی بندگی بھی ہے، یہ میں گاہک کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، یہ میرا گاہک بھی ہے، وہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یقین مانے میری اور آپ کی زندگی کا پل پل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنے والا بن جائے گا. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کچھ ایسی گزاریں کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزر جائے. بھائیو، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں ان باتوں کو سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی مختلف صورتیں گنا رہے تھے، ایک کے بعد دو کے بعد تین صدقے کی مختلف شکلیں گنا رہے ہیں. گناتے گناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے کوئی آدمی اپنی فطری جنسی ضرورت پوری کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کیا ہماری ضرورت پوری کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا؟ نبی نے فرمایا بتاؤ اگر اس آدمی نے یہی ضرورت غلط راستے سے پوری کی ہوتی اسے سزا ملتی کہ نہیں ملتی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یقیناً ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے غلط طریقے سے پورا نہ کر کے صحیح طریقے سے اسے پورا کیا تو اس کا یہ صحیح طریقے سے پورا کرنا خود ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ. بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ ہم اور آپ ذرا سی توجہ پیدا کر لیں، اپنے اندر ذرا سا جو شعور بیدار کر لیں، ذرا سا ہم اور آپ اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے رنگ میں رنگ لینے والے بن جائیں. ہمارے معاملات بھی ہماری عبادتوں میں بدل جائیں، ہمارے معاملات بھی ہمیں اللہ کے پاس ثواب دلانے والے بن جائیں. بھائیو، بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، پیغام جو آپ کے سامنے میں دینا چاہتا تھا، وہ یہی بنیادی پیغام ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بامقصد مسلمان بنانے کی کوشش کریں. اور بامقصد مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم سارے معاملات رب کی بندگی کے دائرے میں رہ کر کریں. ہر معاملے میں رب کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، رب کی رضا کس میں ہے، ناراضگی کس میں، رب مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، رب کا حکم کیا ہے، رب نے کس سے منع کیا، یہ جان بوجھ کر سمجھ کر زندگی گزارنا، یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا. اور بھائیو یاد رکھو، عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مزہ دنیا داری میں ہے، دنیا کا مزہ دنیا داری میں ہے. نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، اس آدمی کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی، اس آدمی کو ایمان بھی مزہ دینے لگتا ہے جو آدمی رب کو اللہ تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے راضی ہو جائے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی و رسول قبول کر لے اور اسلامی شریعت کو اپنے دین کے طور پہ جو قبول کرے، اللہ کو رب کی حیثیت سے قبول کرے، نبی کو رسول کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے قبول کرے اور اسلام کو، دین اسلام کو اپنے دین کے طور پہ قبول کر لے، اللہ کے نبی نے کہا دین کا مزہ اسے ملتا ہے. بھائیو یاد رکھو، زندگی اگر بامقصد نہیں ہوگی شریعت اسلامیہ کا ہر معاملہ بوجھ نظر آئے گا. اور زندگی اگر مقصد سے جڑ جائے، زندگی اگر بامقصد ہو جائے، زندگی اگر مقصد سے وابستہ ہو جائے، پھر دین کا ہر معاملہ میرے اور آپ کے لیے لذت کا باعث بنے گا، مجھ کو اور آپ کو مزہ دے گا. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے،
میرے بھائیوں، جو بات آج آپ کے سامنے میں بطور پیغام کے دینا چاہتا ہوں وہ ایک ہی بات ہے کہ میری اور آپ کی شناخت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی ہے۔ اس مقصد کو پہچانو، اس مقصد سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو اس مقصد سے غافل کر سکتی، اس مقصد سے پھیر سکتی، چاہے وہ دنیا ہو، دنیا کی لذتیں ہوں، دنیا کی خواہشات ہوں، دنیا کے فتنے ہوں، دنیا کی رنگینیاں ہوں، یا ہماری اور آپ کی زندگی میں پائے جانے والی کمزوریاں ہوں، کوئی بھی چیز جو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے اس مقصد سے غافل کرنے والی ہو، اپنے آپ کو ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام باتوں سے بچا کر اپنے آپ کو ایک با مقصد مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اور یقین مانیں آج میری اور آپ کی انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، عائلی اور سماجی زندگی اور سیاسی زندگی، قومی اور ملی زندگی، ہر جگہ ہم اور آپ مسائل سے دوچار۔ اکثر و بیشتر لوگ انفرادی زندگی میں بے چینی کا شکار ہیں۔ گھر کے اندر گھر جیسا سکون نہیں ہے، بستی محلے کے اندر وہ سماج، وہ معاشرہ جو مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، وہ رنگ نظر نہیں آتا ہے۔ قوم و ملت کے زندگی، قوم و ملت کے مسائل میں وہ جو ہمارے لیے خوشی کے پیغام آنے چاہیے نہیں آتے، ہر صبح کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر آتی ہے۔ ان سارے مسائل کو حل کرنے کا ایک راستہ یہی ہے کہ زندگی کے مقصد کو پہچان کر اپنے آپ کو مقصد سے جوڑ لو۔ جس دن ہم مقصد سے جڑ گئے، با مقصد بن گئے، انفرادی زندگی سے لے کر قومی اور ملی زندگی تک، بین الاقوامی سطح سے لے کے اپنے گھر کی چار دیواری تک، سارے مسائل میرے اور آپ کے سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، ہم اور آپ آباد ہو جائیں گے، ہم اور آپ نکھر جائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کو با مقصد زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زندگیوں کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی زندگیوں میں اس مقصد سے جڑنے کا جو خیر ہے، جو برکت ہے، اللہ تعالی ہم اور آپ کو ہر دم نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔